اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرت عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق شہزادی عالمیان حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا. سن 1996 سے ہمارے عامر صاحب افضل محل والے ان کی جانب سے منعقد اس خمسہ مجالس میں حسینی اکادمی کے زیر اہتمام جو مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے، اس خمسے کی یہ پہلی مجلس ہے. اور آپ کے سامنے امسال جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا مقصود ہے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ امسال امت رسول اور دور یزید کے عنوان پر موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے. اور اسی عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک صلوات اور پڑھیں دیکھیں محمد. بہرحال اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تب بھی میری قسمت، اور نہیں پہنچ رہی ہے تب بھی بہرحال جتنی بھی آواز پہنچے اس میں میری کوئی ذمہ داری یا اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے. بہرحال جو منتظمین ہیں ان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. میں بغیر کسی تمہید کے چونکہ پہلی مجلس ہے میں نے عرض کیا کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا. اور یہ وہ فقرہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے ہجرت فرما رہے تھے تو مولا حسین نے مدینے سے ہجرت فرماتے وقت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں ایک خط تحریر فرمایا، اور اس خط میں آپ نے اپنی ہجرت اور اپنی شہادت کے مقاصد بیان فرمائے کہ آخر مولا حسین کی ہجرت اور ان کی شہادت کا مقصد اور مقاصد کیا ہیں. انہی مقاصد میں جو مقصد اولی بیان کیا وہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ مولا حسین نے باقاعدہ تحریراً خط کے ذریعے جناب محمد حنفیہ کے حوالے اپنا مقصد کیا. اور یہ مقصد یعنی اصلاح امت ایک ایسا مقصد ہے کہ اسی مقصد کی بنیاد پر ایک گروہ مبلغین، ایک طبقہ مصلحین اصلاح معاشرہ پر زور دیتا ہے. اور مسلسل ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ امام حسین نے اصلاح امت کے لیے ہجرت فرمائی اور اصلاح امت کے لیے آپ نے جان دی، لہٰذا عزاداری کے ساتھ ساتھ ماتم و مجلس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ضروری ہے، اصلاح قوم بھی ضروری ہے. اسی مقصد امام حسین کی بنیاد کے اوپر اصلاح کی کوششیں اور اصلاح کی کاوشیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں مولا حسین بے شک یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح یقیناً مقصد امام حسین تھا، لیکن وہ افراد جو کوششیں اصلاح کرتے ہیں، وہ افراد جو خواہشیں اصلاح رکھتے ہیں، ان کے لیے اصلاح سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ مولا حسین جس وقت اصلاح کے لیے نکلے، یعنی وہ دور
جو دور یزید کہلاتا ہے، اس وقت وہ خرابیاں کیا تھیں جن کی اصلاح کے لیے نکلے، وہ گناہ اور وہ خرابیاں کیا تھیں جس کی اصلاح کے لیے مولا حسین مدینے سے برآمد ہوئے تھے۔ اس لیے کہ اچھا معالج، اچھا طبیب، اچھا حکیم، اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو علاج سے پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈائیگنوز کرنا۔ جب تک مرض کا صحیح طریقے سے ڈائیگنوز نہ ہو، وہ صحیح طریقے سے پہچانا نہ جائے۔ ادھر ثقلین صاحب تشریف لیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، اگر مرض کو پہچانے بغیر علاج ہوتا ہے تو اس علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے ہی وہ خرابیاں جو دور یزید میں پھیلی ہوئی تھیں، جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے، جب تک ان خرابیوں کی شناخت نہ ہوگی کہ مولا حسین کن خرابیوں کو دور کرنے نکلے، تب تک کسی کی اصلاح کا کوئی فیض اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم تاریخ کربلا پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھیے ہماری خوش قسمتی کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ پاروی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرمائیں، خطباء کرام بھی تشریف فرمائیں کہ مولا حسین جس وقت اصلاح کے لیے نکلے تو اس وقت جو خرابیاں دور یزید میں پھیلی ہوئی تھیں، ان خرابیوں میں صرف اعمال سے تعلق رکھنے والی خرابیاں نہیں تھیں، بلکہ بہت سے افکار اور بہت سے نظریات ایسے تھے جن افکار و نظریات کی وجہ سے دور یزید میں امت رسول گمراہ ہو رہی تھی۔ اور ان افکار میں، ان فکروں میں ایک نمایاں فکر یہ تھی کہ حصول دین کے لیے، حصول شریعت کے لیے، حصول تفسیر قرآن کے لیے، حصول دین کے لیے صاحب عصمت کی شرط نہیں ہے، یعنی دین لینے کے لیے معصوم کی شرط نہیں ہے، صاحب عصمت کی شرط نہیں ہے، مصداق آیہ تطہیر کی شرط نہیں ہے۔ جس سے چاہو اس سے دین مل جائے گا، جو تخت حکومت پائے اس سے دین لے لو، جسے اقتدار ملے اس سے دین لے لو۔ یہ نظریہ اور یہ فکر دیکھیں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بچے جوان آتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرا تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے تاکہ نتیجہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ سکے کہ وہ فکر جو دور یزید میں رائج تھی، جو ذہنوں میں راسخ تھی، جس کو پھیلایا گیا تھا، وہ یہی فکر تھی کہ دین حاصل کرنے کے لیے معصوم کی ضرورت نہیں ہے، صاحب عصمت کی ضرورت نہیں ہے، جس سے چاہو اس سے دین لے لو۔ حالانکہ یہ فکر دور یزید میں پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کی ولادت ہوئی تھی سقیفہ میں۔ طفل فکر جو تھا، یہ طفل فکر، اس کی ولادت سقیفہ میں ہوئی تھی۔ اب یہ بڑا ہوا تو یہی یزید کی گود میں نظر آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فکر یہ تھی کہ جس سے چاہو اس سے شریعت مل جائے گی، جس سے چاہو اس سے ہدایت مل جائے گی۔ میں نے عرض کیا اس کا آغاز بہت پہلے ہوا تھا، ایک حدیث کی شکل میں ہوا تھا جو غیر مستند اور ضعیف ترین حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس سے چاہو اس سے ہدایت مل جائے گی۔ دیکھیں یہی فکر تھی جو بڑھتے بڑھتے یزیدیت بنی ہے، یہی نظریہ تھا جو بڑھتے بڑھتے حکومت یزید بنائے کہ شریعت کے لیے معصوم کی شرط نہیں، دین کے حاصل کرنے کے لیے معصوم کی شرط نہیں۔ حالانکہ حصول دین تو حصول دین ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ حصول اشیاء کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے۔ بھائی شریعت یہ کہتی ہے کہ کھانا بھی ہر ایک کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، ہمارے یہاں پانی بھی ہر ایک کے ہاتھ سے نہ پیو، ذبیحہ بھی ہر ایک کے ہاتھ کا جائز نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور سنیے گا ذات گرامی، بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر ہاتھ کا کھانا بھی جائز نہیں، ہر ہاتھ کا پانی بھی جائز نہیں، ہر ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں۔ بھائی حصول اشیاء کے لیے بھی طہارت کی شرط رکھی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ نجس چیز ہاتھوں سے نہ لو، نئی پاک چیز بھی نجس ہاتھوں سے نہ لو۔
بھائی اشیاء پاک بھی دست نجس سے نہ لینا، یہی دست مشرک و دست کافر کا مسئلہ ہے، اسی لیے دست مسلم کی شرط رکھی گئی ہے طہارت۔ بھائی حصول اشیاء کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے کہ اشیاء بھی جن سے لو وہ طاہر ہونا چاہیے، وہ ہاتھ جن سے اشیاء حاصل کر رہے ہو وہ پاک ہونا چاہیے۔ بھائی شریعت میں طہارت کی اتنی اہمیت ہے کہ آیے تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک پیغمبر اسلام نے در اہل بیت پر جا کے آیے تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ یہ آیے تطہیر اتنی مرتبہ پڑھی تاکہ ہر شخص پہچان لے کہ صاحبان عصمت کون ہیں، صاحبان طہارت کون ہیں۔ بھائی سب سے زیادہ زور پیغمبر نے آیے تطہیر پر دیا، طہارت اہل بیت پر دیا، عصمت اہل بیت پر دیا، اور یہ نبی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اب سنیے گا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ملت مسلمہ جب اصحاب کا نام لیتی ہے تو کہتی ہے اصحاب کرام، جب ازواج کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ازواج کرام، مگر جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کو کہا جاتا ہے پنجتن پاک۔ تو جو فرمائیے گا جب پنجتن کا ذکر ہوتا ہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ کسی فرقے کا ہو، جب اہل بیت کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے پنجتن پاک، پنجتن پاک، پنجتن پاک۔ دیکھیں پاک لفظ یہ 2 ہی جگہ پہ آتا ہے، یا تو پنجتن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے یا قرآن کو کلام قرآن بھی پاک ہے، پنجتن بھی پاک ہے، قرآن بھی طاہر ہے، پنجتن بھی طاہر ہیں۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ طاہر کو طاہری ہاتھوں سے لینا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن کے لیے بھی سنیے گا گانے میں بھائی حصول اشیاء کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے۔ تو قرآن کے لیے قرآن بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، پاک شے پاک ہاتھوں سے لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات اپنا حق چھننے کے بعد بھی قرآن کو جمع کر کے لے کے نکلے اور کہا کہ بھی میرا دامن چھوڑا تو چھوڑا، مجھ سے رشتہ توڑا تو توڑا، آؤ جسے کافی کہتے تھے وہ تو لے جاؤ۔ کہ آؤ قرآن تو لو، لیکن لوگوں کا مزاج دیکھیے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا یہی فکر پہنچتے پہنچتے یزیدیت بنی کہ نہیں صاحب ہم قرآن علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، ہم قرآن مولا علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ اب ہاتھ علی کے کلام خدا کا، ہاتھ علی کے کتاب خدا کی، ہاتھ علی کا احکام خدا کے۔ مجھے یہاں خطیب الایمان طاہر جولی صاحب یاد آتے ہیں کہ اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ اچھا تمہیں میرے علی کے ہاتھوں سے اتنی عداوت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے میرا کلام نہیں لے رہے ہو، تو آؤ روز محشر میں جنت بھی علی کے ہاتھوں میں رکھ دوں۔ اللہ کا انتقام ہے کہ ہم جنت بھی علی سے بٹوائیں گے، ہم جنت بھی علی سے بٹوائیں گے۔ بھئی اللہ چاہتا تو روز محشر شرف کا تکیہ ہوتا، فضیلت کا بستر ہوتا، میرا مولا آرام فرماتا، اللہ نبیوں سے کہتا کہ تم لوگ جنت بانٹو۔ بھئی جناب آدم سے کہتا آدم اٹھئے، لوگوں کو جنت آپ بھیجئے تاکہ جنت سے نکلنے کا غم بھی کم ہو جائے۔ بھئی اللہ جناب آدم سے کہتا آئیے، ہم نے آپ کو جنت سے نکالا تھا، تو وہ نکلنا اگر زخم تھا تو یہ جنت بھیجنا مرہم بن جائے۔ بھئی اللہ کو چاہیے تھا جناب ابراہیم سے کہتا ادھر آئیے، لوگوں کو جہنم کی آگ میں آپ بھیجئے تاکہ آتش نمرود کا بدلہ بھی ہو جائے۔ بھئی اللہ جناب
موسیٰ سے کہتا کہ موسیٰ اٹھو، لوگوں کو پل صراط تم پار کراؤ، اس لیے کہ دریا پار کرنے کا ایکسپیرینس تمہارے پاس موجود ہے۔ نہیں، مگر جنت بھی بٹوائی تو علی کے ذریعے، جہنم بھی بھجوایا تو علی کے ذریعے۔ جنت بھی علی کے ہاتھ پہ رکھ دی کہ نہیں صاحب ہم قرآن علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ آؤ اب بڑے مرد ہو تو کہو کہ ہم جنت علی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، حصول اشیاء کے لیے صرف اشیاء کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، کن ہاتھوں سے وہ شے مل رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ بھائی، حصول دین کے لیے، حصول شریعت کے لیے، حصول تفسیر قرآن کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ اشیاء مل کس سے رہی ہیں، دین کس سے مل رہا ہے، شریعت کس سے مل رہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں صرف شے کی اہمیت نہیں ہے، جن ہاتھوں سے مل رہی ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ بھائی ہاتھوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ابلیس نے آدم کا انکار کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے آدم کا انکار کیوں کیا، کہ تو نے اس کا انکار کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا۔ سنیے گا، اب نتیجہ تک لا رہا ہوں، کہ تو نے اس کا انکار کیا جسے میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب صرف اشیاء کی اہمیت نہیں ہے، ہاتھوں کی بھی اہمیت ہے۔ پہلی دلیل ہے دلیل خیبر، کہ نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا۔ بھائی جن ہاتھوں میں علم دیا تو علم دینے سے پہلے اتنی شرطیں بیان کی، تو فرما رہے ہیں بھائی ایک پیغام دیا کہ علم انہی ہاتھوں میں دینا چاہیے جو علم کے اہل ہوں، تو دین انہی سے لینا چاہیے جو دین کے اہل ہوں۔ سنیے گا، اب جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی دیر متوجہ کیا، میں آپ کو دین کا ایک فلسفہ، ایک اہم حکم سنا رہا ہوں۔ ہر ہاتھ سے شریعت نہیں لی جا سکتی، ہر ہاتھ سے دین نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے عرض کیا پاک چیز بھی نجس ہاتھوں سے نہیں لی جا سکتی ہے۔ ہاتھ کی بھی اہمیت ہے۔ پہلی دلیل ہے حدیث خیبر، اور دوسری دلیل ہے سورہ برات کا نازل ہونا، کہ جب سورہ برات نازل ہوا تو پورا سورہ نہیں، صرف چند آیتیں پیغمبر نے ایک امتی کو دی اور کہا جاؤ جا کے مشرکوں کے سامنے ان کی تلاوت کرو۔ اب وہ چلے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، یا آپ جائیے یا اسے بھیجئے جو آپ سے ہو۔ اب دیکھیں پڑھے لکھے افراد بیٹھے، وہاں پر لفظ آیا ہے منکا۔ منکا کا مطلب ہے جو آپ سے ہو۔ اب اکثر جوش خطابت میں، جوش ذاکری میں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا آپ جائیے یا اسے بھیجئے جو آپ کے جیسا ہو۔ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ جو آپ کے جیسا ہو، اس لیے کہ جو جبریل نے کہا اس میں لفظ مثل نہیں آیا، لفظ من آیا۔ ہو سکتا ہے کہ اہم تحفہ ہو آپ کی سماعتوں کے لیے، لفظ مثل نہیں آیا، لفظ من آیا۔ مثل اور ہے، من اور ہے۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسا، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ نبی نے مولا علی کو بھیجا، توجہ فرمائیے گا بھائی، لفظ مثل اور لفظ من میں فرق کیا ہے؟ تو لفظ مثل اور لفظ من میں فرق یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے جناب آدم و عیسیٰ کا ذکر کیا اور کہا عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ بذات توجہ سنیے گا، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ جناب عیسیٰ کو جناب آدم جیسا کہا، لفظ مثل آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم میں اور حضرت عیسیٰ میں ولادت کے سلسلے میں ایک صفت مشترک ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ صفت یہ ہے کہ نہ جناب آدم کے کوئی باپ
اور نہ حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ. بھائی ولدیت کے معاملے میں، باپ کے معاملے میں آدم و عیسیٰ ایک جیسے ہیں، نہ ان کے کوئی باپ نہ ان کے کوئی باپ، لیکن ماں کے معاملے میں یکساں نہیں ہیں. حضرت آدم کے کوئی ماں بھی نہیں، مگر حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں، مگر مریم جیسی ماں تو ہیں. تو چونکہ ایک صفت ایک جیسی تھی، لہذا لفظ مثل آیا. جہاں ایک صفت ایک جیسی ہو وہاں لفظ مثل آتا ہے. جہاں ہر ایک صفت ایک جیسی ہو، سنیے گا ابھی میں لا رہا ہوں، جہاں ایک صفت میں اشتراک ہو وہاں لفظ مثل آتا ہے، اور جہاں ہر ایک صفت موجود ہو وہاں لفظ من آتا ہے. بھائی اہل بیت کے لیے نبی نے لفظ مثل استعمال نہیں کیا کہ علی و منی، علی مجھ سے ہیں، فاطمہ تو بزت و منی. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن و منی، حسن مجھ سے ہے. مولا حسین تک آتے آتے لہجہ بدلا، حسین و منی وانا منت. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس گرمی کا صلہ روز محشر آپ کو یہ ملے کہ جناب سیدہ کی رضا کا سایہ آپ کے سروں پر رہے. سنیے گا آخری منزل ہے عزیزان گرامی. بھائی لفظ مثل وہاں آتا ہے جہاں ایک صفت ایک جیسی ہو، اور لفظ من وہاں آتا ہے جہاں ہر ایک صفت ایک جیسی ہو. اہل بیت کے لیے لفظ مثل نہیں آیا، لفظ من آیا. علی مجھ سے، سیدہ مجھ سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے. جہاں ہر ایک صفت ہو وہاں لفظ من آتا ہے. اہل بیت کے لیے لفظ من آیا. اس کا مطلب یہ محمد جیسے نہیں ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں. اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اول بھی محمد جیسا، اوسط بھی محمد جیسا، آخر بھی محمد جیسا. کہ ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد. یہ محمد جیسے نہیں ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں. مجھے کہنے دیجئے وہ عیسیٰ ہیں جو مثل آدم ہیں، آدم نہیں. غور سنیے گا، عیسیٰ آدم جیسے ہیں، آدم نہیں. مگر اہل بیت محمد جیسے نہیں، سب کے سب محمد ہیں. میں لفظوں کو بدلوں، جو مریم کی گود میں ہے وہ آدم جیسا ہے، آدم نہیں. مگر جو فاطمہ کے گھر میں ہے، بھائیو جملہ دینا ہے آپ کو، یا علی یا علی، وہ اللہم صلی علی محمد. سنیے گا، یہ جملہ میں تیسری بار پڑھ رہا ہوں اس مجلس میں. پہلی بار پڑھ رہا ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ بھی حیدرآباد میں پڑھا، اور میں نے وہاں یہ کہہ کے پڑھا کہ اگر یہاں داد نہ ملی تو کہیں داد نہ ملے گی. وہاں تو مل گئی ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں کیا ہوتا ہے. یہ کل کے کل محمد ہیں، یہ محمد جیسے نہیں ہیں، محمد جیسے نہیں ہیں. یہ کل کے کل محمد ہیں، کل کے کل محمد ہیں، کل کے کل محمد ہیں. نہیں، یہ بالکل محمد ہے.
بالکل محمد، بالکل محمد، بالکل محمد، محمد جیسے نہیں، بالکل محمد۔ باپ دلیل سنیے، دلیل حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ یہ بالکل محمد ہے، بالکل محمد ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام اول محمد تشریف فرما تھے، جن کے نام کا احترام ہے بآواز بلند صلوات۔ وہ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک سائل، ایک قرضدار آ گیا۔ اس نے پیغمبر سے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، کچھ عطا کر دیجئے۔ تو پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی عطا کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا، اتنے میں ایک صاحب خیر، ایک امیر آدمی، ایک صاحب دولت آدمی آیا اور اس نے نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا۔ اور پھر اس شخص نے جو صاحب حیثیت تھا، اس نے ایک تھیلی نکالی اور کہا حضرت اس میں 80 درہم ہیں، آپ جسے چاہیں یہ تقسیم کر دیں۔ دیکھیں بچے بھی سمجھ لیں، پرانے زمانے میں درہم اور دینار، یہ لفظ تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ درہم کسے کہتے ہیں، دینار کسے کہتے ہیں؟ تو اس زمانے میں چاندی کے سکوں کو کہتے تھے درہم، اور سونے کے سکے کہلاتے تھے دینار۔ بھائی بچے ذہن میں رکھیں، چاندی کے جو کوائنس ہوتے تھے وہ کہلاتے تھے درہم، اور جو سونے کے سکے ہوتے تھے وہ کہلاتے تھے دینار۔ وہ آدمی چاندی کے سکے لے کے آیا تھا، درہم لے کے آیا تھا۔ اس نے نبی کو وہ سکے دیے اور کہا یا نبی اللہ یہ 80 درہم ہیں، آپ جسے چاہے دے دیں۔ نبی نے کہا اللہ تیرے رزق میں، تیری روزی میں اضافہ کرے۔ یہ کہے کہ وہ درہم کی تھیلی لی، اور وہ جو سائل آیا تھا اس سے نبی نے کہا یہ دینار تو رکھ لے۔ اور سنیے گا انشاءاللہ، کہا یہ دینار تو رکھ لے۔ تو جیسے ہی نبی نے درہموں کو دینار کہا، وہ صاحب حیثیت آدمی کہنے لگا یا نبی اللہ یہ دینار نہیں ہے، یہ درہم ہے، یہ سونے کے سکے نہیں، چاندی کے سکے ہیں۔ نبی نے کہا یہ دینار ہیں۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے گن گن کے چاندی کے سکے رکھے تھے، یہ درہم ہیں۔ نبی مسکرائے، کہا تجھے اپنے دیکھنے پر بھروسہ ہے، میرے کہنے پر بھروسہ تجھے اپنے دیکھنے پر بھروسہ ہے، میرے کہنے پر بھروسہ نہیں۔ کھول کے دیکھ تھیلی۔ اب جو تھیلی کھول کے دیکھی تو وہ لایا تھا درہم اور وہ بن گئے دینار۔ اسے کہتے ہیں محمد، اسے کہتے ہیں محمد، جس کے کہنے سے جنس بدل جائے، جس کے کہنے سے شے بدل جائے، جس کے کہنے سے ماہیت بدل جائے۔ میں پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ جس کے کہنے سے شے بدل جائے، جنس بدل جائے، حقیقت بدل جائے، ماہیت بدل جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے کہنے سے درہم دینار بن جائے وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے رضوان درزی بن جائے۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا، جس کے کہنے سے رضوان درزی بن جائے وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے منافق کتا بن جائے۔ سنیے گا، وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے مرد عورت بن جائے وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے بے اولاد راہب صاحب اولاد۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کل محمد ہے، بالکل محمد ہے، محمد جیسے نہیں ہے، یہ سب کے سب محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، بالکل محمد ہے۔
یہ من المحمد ہیں، مثل محمد نہیں. یہ من المحمد ہیں، مثل محمد نہیں. جیسا ہونا اور ہے اور محمد ہونا اور ہے. بھائی آخری منزل لفظ مثل بھی آیا ہے. مولا علی کے لیے نبی نے کہا علیو منی، علی مجھ سے ہیں، وہ انا من ہوں، میں ان سے ہوں. لفظ مثل بھی آیا مولا علی کے لیے. کہاں آیا؟ جب کعبے کی بات آئی تو نبی نے کہا علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے. توجہ فرمائیے گا، مولا علی کو کعبے سے مثال دی، کعبہ نہیں کہا، کعبہ جیسا کہا. مولا علی کو کعبہ نہیں کہا، کعبے جیسا کہا. اس لیے کہ کعبے کی ایک صفت مولا علی سے ملتی جلتی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ وہ بھی قبلہ عبادت ہے اور یہ بھی قبلہ ہدایت ہے. سنیے گا، آخری منزل گفتگو تمام ہے. وہ قبلہ عبادت اور میرا مولا قبلہ ہدایت، ایک صفت ایک جیسی ہے. لہذا مثل کا کعبے جیسا. مولا علی کعبہ نہیں ہے، کعبے جیسے ہیں. کعبہ ہونا اور ہے، علی ہونا اور ہے. اس لیے کہ کعبے کو علی کی وجہ سے عزت ملی ہے، علی کعبے کی وجہ سے محترم نہیں. کعبے اور علی میں ایک فرق یہ ہے کہ کعبے کو اللہ نے خلیل کے ہاتھوں سے بنوایا. میں ایک نازک سا جملہ کہوں گا وہ آگے بڑھ جاؤں گا. کعبہ وہ ہے جسے خلیل کے ہاتھوں نے بنایا. علی کو اللہ نے کسی سے بنوایا نہیں. علی کو اللہ نے کسی کے ہاتھوں سے نہیں بنوایا، اپنا ہاتھ بنایا. تو جو ہمارے ہیں کعبے میں اور علی میں فرق ہے. کعبہ اور ہے، علی اور ہے. کعبہ وہ ہے کہ جس کو کعبے کی حاجت ہو وہ کعبے تک جائے. کعبہ چل کے کہیں نہیں جاتا، کعبہ بیٹھا رہتا ہے. آؤ خرچ کر کے آؤ. کعبہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے. کعبہ کسی کو کوئی گرے تو اٹھاتا نہیں. کعبہ کوئی مرے تو جلاتا نہیں. کعبے کو کوئی پکارے تو کعبہ آتا نہیں. کیا بتایا؟ کعبہ وہ ہے کہ جس کے یہاں ہم کو جانا پڑتا ہے، مگر علی وہ ہے کہ جو 40 دعوتوں میں ایک وقت میں پہنچ جاتا ہے. بس آخری بات کہیے تو آخری بات ہے. حالانکہ کچھ شاعری کے جراثیم بھی ہیں ہم میں، اور شاعری یہ کہتی ہے کہ آخری شعر کہہ کے مقطع بھی پڑھ دینا. صلوات بھیجے محمد علیہ. بہرحال یہ مقطع نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. مولا علی کعبے جیسے ہیں، کعبہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کعبہ یقیناً بہت بلند ہے، بہت بالا ہے. اور کعبے کا شرف کیا ہے؟ قبلہ ہونا. کعبے کا شرف کیا ہے کہ وہ قبلہ عبادت ہے. نماز کعبے کی طرف، ذبیحہ کعبے کی طرف، مر جائے انسان تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف. کعبہ بہت باشرف ہے. لیکن کعبہ قبلے کی وجہ سے صاحب فضیلت ہے، مگر کعبہ قبلہ ہونے میں تنہا نہیں ہے. اگر کعبہ یہ کہے کہ کون ہے میرا جیسا، میں تو قبلہ ہوں، تو بیت المقدس آواز دے گا آداب. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاید گرمی نے اہل لکھنؤ کو اس جملے کا، اس لفظ کا لطف اٹھانے نہیں دیا. بیت المقدس کہے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آج سے پہلے میں قبلہ تھا. تو کعبے کی فضیلت قبلہ ہونا، لیکن اس فضیلت میں کعبہ تنہا نہیں ہے. اس فضیلت میں بیت المقدس بھی شریک ہے. کعبے کی فضیلت میں بیت المقدس شریک ہے. کعبے کی فضیلت میں بیت المقدس شریک ہے، لیکن علی فضیلتوں میں لا شریک ہے. بھائی کعبے کی فضیلت میں بیت المقدس شریک ہے، لیکن میرا مولا علی فضیلتوں میں لا شریک ہے. جیسے اللہ کی وحدت میں کوئی شریک نہیں، ویسے ہی میرے مولا کی فضیلت میں کوئی شریک نہیں.
یہی وجہ ہے کہ جس انداز میں اللہ نے اپنی وحدت کا اعلان کروایا اسی انداز میں علی کی فضیلت کا اعلان کروایا. بھائی وحدت کا اعلان ہوا لا الہ الا اللہ, فضیلت کا اعلان ہوا لا فتح الا علی. بس آزانی ہے. گفتگو تمام. تو یہ کل کے کل محمد ہے نا, من المحمد, اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد, اور کل کے کل محمد. تو جب کل کے کل محمد ہیں اور ہر دور میں محمد ہیں تو اس لیے کہ ہر ہاتھ سے دین محمد نہ لینا, دین محمد محمد کے ہاتھ سے لینا, شریعت محمد محمدوں کے ہاتھ سے لینا, احکام دین محمد کے ہاتھ سے لینا. بھئی ہر ایک کو اتھارٹی نہیں ہے, شریعت کی طرف سے جنہیں اتھرائز کیا گیا ہے ان کے ہاتھ سے دین لینا. سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جس سے چاہو شریعت لے لو, جس سے چاہو دین لے لو. نہ, مولا حسین جو اصلاح کے لیے نکلے دور یزید میں امت کی, تو اس فکر کی بھی اصلاح کے لیے نکلے کہ ہر ایک کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت دے, تفسیر قرآن دے, جو کل کے کل محمد ہے. اسی لیے جب مولا حسین نکلے تو یہ جملہ تو 1000 مرتبہ ہمارے بچوں جوانوں نے سنا ہوگا کہ مولا حسین نے کہا جب تقاضۂ بیعت یزید ہوا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا. اس سے پہلے بھی فقرے ہیں, قبلہ بیٹھے ہیں, ذاکرین خطبہ بیٹھے, اس سے پہلے مولا حسین نے اپنا تعارف فرمایا, اپنی 4 فضیلتیں بیان کی. پہلی فضیلت تھی کہ ہم اہل بیت النبوت ہیں. دوسری فضیلت بیان کی کہ ہم معدن الرسالہ ہیں. تیسری فضیلت بیان کی ہم مختلف الملائکہ ہیں. اور چوتھی فضیلت بیان کی کہ اللہ نے ابتدا بھی ہم سے کی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہم پر ہوگی. دیکھیں وہ جملے ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ ایک عالم نے لکھا اور دوسرے نے نہیں لکھا, ایک نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا اور دوسرے نے درج نہیں کیا. نہ, یہ سارے فقرے جو میں نے عرض کیے یہ مولا حسین کے اس خطبے میں ہیں کہ جب 26 رجب کو بیعت کا تقاضا ہوا تو مولا حسین نے پہلے اپنا تعارف فرمایا کہ ہم ہیں اہل بیت نبوت, ہم ہیں معدن رسالت, ہم ہیں مختلف الملائکہ. مختلف الملائکہ جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا, جن کے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے. اور یہ سارے ثبوت کربلا میں نظر بھی آئے. اہل بیت النبوہ ہونا بھی کربلا ہی میں ثابت ہوا, معدن الرسالہ ہونے کی دلیل بھی کربلا میں ملی. اور مختلف الملائکہ جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے, میدان کربلا میں بھی ملائکہ آئے. چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ 4000 فرشتے جو اس وقت آئے تھے جب غریب کربلا گھوڑے پر جھوم رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا. وہ عالم تھا کہ امام زمانہ کی زیارت ناہیہ, اس کے فقرے اگر ترجمہ کر کے سمجھ لیجئے تو کسی ذاکر کی مجلس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ وہ فقرے پڑھتے جائیں گے, کلیجہ پھٹتا جائے گا کہ سلام ہو جسم کے ان ٹکڑوں پر جنہیں کاٹ کاٹ کے بدن سے الگ کر دیا گیا. سلام ہو ان رخساروں پر جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے. سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کے سبب سوکھے ہوئے تھے. عجب فقرہ ہے. سلام ہو اس پر کہ جس کی داہنی پسلیاں بائیں پسلیاں ہو گئی. ایک فقرہ ہے قبلہ, السلام علی مقطوع الوتین. سلام ہو اس پر کہ جس کے دل کی رگوں کو تیر نے کاٹ کے رکھ دیا. ایسے عالم میں فرشتے آئے اور کہا فرزند رسول اجازت دیجئے, تو مولا حسین نے اجازت نہیں دی. تو ان ملائکہ نے, چھٹے امام کی حدیث ہے کہ کہا پالنے والے اب ہم کیا کریں,
تو کہا جب تک ان کے بیٹے کا ظہور نہ ہو تم ان کی قبر پر ہو۔ امام نے فرمایا کہ وہ ملائکہ اگر کوئی زائر دیکھ لے ان کو روتے ہوئے تو انسان پاگل ہو جائے گا، اس کا ذہن کام کرنا بند کر دے گا۔ آج تک قبر مولا حسین پر وہ 4000 ملائکہ جن کے سردار کا نام ہے منصور، وہ موجود ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اور پھر مولا حسین نے سر اٹھا کے دیکھا جبریل پر کھولے ہوئے، آواز جبریل یہ وقت امتحان ہے۔ کہا فرزند رسول بچپن میں آپ اتنے سے تھے، میں آپ کو جھولا جھلایا کرتا تھا، اب اس عالم میں کیسے دیکھوں آپ کو؟ آواز بلند ہے مولا یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے کہ اس سخت گرمی میں آپ اپنے آقا کی محبت میں عشرہ اول میں اتنا رو چکے، اتنی مجلسوں میں جا چکے، پھر رونے کے لیے آ گئے۔ یہ بات میں شاید کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ آپ کا اس کثرت سے گرمی میں، برسات میں، دقت میں اس کثرت سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل رونے سے نہیں بھرتا ہے، آپ کا دل رونے سے نہیں بھرتا۔ حالانکہ آپ نے مصائب سنے ہیں، آپ نے مصائب دیکھے نہیں ہیں۔ آپ سوچے جب سن کے آپ کا یہ عالم ہے تو وہ بہن جس نے آنکھوں سے بھائی کے گلے پکڑ کے چلتا ہو خنجر دیکھا، جس نے عالم یہ دیکھا ہو کہ اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئیں، تو دیکھیں قبلہ بیٹھے پڑھے لکھے ذاکرین بیٹھے ہوئے، ایک عجب جملہ ملتا ہے بی بی زینب کی زیارت میں کہ آپ اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئیں، وہ آ کے ایک عجب جملہ کہا انت آخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، انت ہمانا انت رجانا، ارے تیرا کرتا کہاں چلا گیا، تیری کمر کا پٹکا کہاں؟ بعضیزو انشاءاللہ مسائل بھی پڑھوں گا، اور گزارش ہے کہ کل سے بھی اسی وقت ٹھیک 8:30 بجے تلاوت ہوگی، اس کے بعد مرثیہ ہوگا، اور ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے میں ممبر پر رہوں گا، آپ سنیں گے بی بی زینب کیا کیا دیکھا ہے۔ بی بی زینب کیا کیا دیکھا، یہ تو بہت مرتبہ آپ نے سنا کہ بھائی کے گلے پر چلتی ہوئی چھری دیکھی۔ ایک ایسا ہی سخت منظر اور تھا، ایک ایسا ہی سخت منظر اور تھا۔ دیکھیں بخاری میں تعصب کی وجہ سے بہت سے مستند ترین واقعات بغض اہل بیت میں درج نہیں کیے گئے، جیسے غدیر، اور ویسے ہی کربلا کا واقعہ بھی درج نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کا انتظام ایسا ہے کہ 2 روایتیں بخاری میں ہی موجود ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے اہل عراق نے کہا کہ ہم حج میں احرام باندھے ہوئے تھے اور انجانے میں ایک مچھر کو ہم نے مار دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا افسوس تم پر، ایک مچھر کے خون کا کفارہ پوچھتے ہو، اور فرزند رسول کربلا میں مار ڈالا گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، حالانکہ وہ شخص اہل بیت کا دوست نہیں تھا۔ اور دوسرا واقعہ سنیے بس 2-3 منٹ، اور میں مجلس کو ختم کر دوں۔ دیکھیں مصائب رونے کے لیے نہیں ہوتے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ رونے کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ ٹوٹی پسلیاں پکڑے ایک بیوی، ایک بلے سے دوسری بلے، دوسری بلے سے تیسری بلے میں جاتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے بخاری تک میں ہے کہ یہی آج کیا تاریخ ہے؟ محرم کی 15 تاریخ، یہی تاریخ تھی جب یہ قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں داخل ہوا، تو وہ ملعون بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ آپ سوچیں سامنے کٹے ہوئے سر رکھے اور وہ کونی ٹکائے گاؤں پر سہارا لیے اور لقمے اٹھا اٹھا کے منہ میں رکھا۔ پھر اس نے اس کے پاس ایک چھڑی تھی جس میں کانٹے نکلے ہوئے تھے، اس نے وہ چھڑی لے کے امام کے ہونٹوں پر ماشاء اللہ آپ کی آوازیں بولو، آپ ایسے بلک بلک کے رو رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے بھائی، یہ وہ حرکت تھی
کہ انس نام کے ایک صحابی، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، وہ بھی دربار میں بیٹھے تھے، مگر جب کانٹے دار چھڑی ابن زیاد نے حضرت کے دندان مبارک پر اور لبھائے مبارک پر ماری تو انس نے کہا کہ ابن زیاد چھڑی ہٹاؤ، اور کہا ابن زیاد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں پر نبی اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ اللہ کہا ہٹا یہ چھڑی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی ان ہونٹوں کو چومتے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ انس نے کہا۔ خیر انس، یہ مولا حسین کی مظلومی ہے کہ جس نے تمہیں بھی بولنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم نے ہونٹوں پر چھڑی دیکھی، تمہارا یہ عالم ہوا، ارے اس بہن سے پوچھو جس نے گلے پر چلتے ہوئے چھڑی دیکھی، اللہ اکبر، جس نے کہا او بسر ساتھ، ارے میرا باج آیا دفع کیا نا۔ بس ایک منٹ، مجلس تمام، یہ روایت ادھوری ہو جائے گی اگر میں نے اس کے آگے کی بات نہ کہی۔ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے مولا حسین ضعیف باپ، ضعیف باپ، ضعیف باپ، یہ سینکڑوں مرتبہ سنا، حالانکہ مولا حسین کا سن تھا 57 برس کا، 57 برس کا سن، لیکن یہ ضعیف کیوں کہلاتے ہیں اور یہ ضعیف کیسے ہو گئے یہ بھی سن لیجئے۔ حمید کہتا ہے میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو 50 سال کے مگر دیکھے تو 70 برس کے محسوس ہوتے ہیں، لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے ہیں۔ حمید کہتا ہے صرف ایک شخصیت ہے جو ایک دن میں بوڑھی ہو گئی، وہ مولا حسین کہ صبح عاشورہ جوان کی طرح سینہ تانے ہوئے تھے اور ظہر کے وقت ٹوٹی کمر پکڑے، اللہ یا اخی ابا حلال القدر ہزاری یا بنیا یا علی اکبرہ علی دنیا آبادوں کا لفظ سنیے۔ یہ روایت جو ہے کہ ملعون نے چھڑی حضرت کے دندان مبارک پر ماری اور انس جیسا شخص تڑپ گیا، اتنے میں ملعون نے ہونٹوں سے تو چھڑی ہٹا لی لیکن آپ کی ریش مبارک میں اس چھڑی سے ریش مبارک کو چھیڑنا شروع کیا۔ سنیے بس جملہ تمام ہے، اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ رونے کو بہت ہوگا، اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے ہی اس نے چھڑی لے کے حضرت کی ریش مبارک سے گستاخی کی اور ایک جملہ کہا فرزند رسول تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے۔ بس جملہ سنیے گا مجلس تمام، جیسے ہی ابن زیاد نے مولا حسین سے کہا کہ فرزند رسول تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے تو ایک بہن کمر پکڑ کے کھڑی ہوئی، کہا میرا بھائی ضعیف تھا نہیں، جب اکبر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو بالوں میں سفیدی آ گئی، کمر میں خم آ گیا،